رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1000 آیتوں کا قیام کیا اس کے مقدر میں ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے، ادھر قیام ختم ہوا ادھر لکھ دیا گیا، جس کی قدر و قیمت دنیا کے سارے خزانے مل کے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بتائیے ایک بندے کے جنت میں گھر موجود ہیں، جنت میں درخت موجود ہیں، جنت میں پودے موجود ہیں، جنت میں دروازے موجود ہیں، خزانے موجود ہیں، کیا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت اکرام کریں گے۔ آپ کوشش تو کریں، آپ محنت تو کریں، اور 1000 آیتوں کا قیام حقیقت میں کوئی مشکل نہیں۔ جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آسانی ہے، اور صحابہ سے اور حضرت عائشہ کے غلام سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ قرآن پاک پکڑ کر، مصحف پکڑ کر، ایک بندہ حافظ نہیں ہے اس کا قیام کا دل ہے، وہ کیا کرے؟ وہ قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتا ہے، قیام کے اندر قرآن پاک سے پڑھ لے، اور 1000 آیتیں صرف 29واں 30واں پارہ، صرف 29واں 30واں پارہ، جو جن کا ناظرہ اچھا ہو وہ اگر بار بار پڑھیں، جب منہ پہ یہ چڑھ جاتی ہے، اللہ کے فضل سے اس میں ایسی برکت ہوتی ہے، 30 منٹ کے اندر یہ 2 پارے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جو ابتدا میں کریں گے ہو سکتا ہے انہیں گھنٹہ لگ جائے، تو گھنٹہ کچھ زیادہ ہے، 1000 آیات کا قیام کیجئے۔ اور دوسری طرف جو وظائف ہیں، ایک ایک وظیفے کی الگ الگ فضیلت ہے، ان سب وظائف کا جو میں اپنے ذاتی علم، تجربے اور مشاہدے سے سمجھتا ہوں وہ نچوڑ کے ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو وظیفہ کرنا بھی چاہیے، اور سب سے زیادہ جامع مفصل، جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً ذکر کی تمام اقسام موجود ہیں سوائے درود پاک کے، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ بتائیے تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے۔ سبحان اللہ یاد کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 چیزیں پیش کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنا کیا ہے؟ ایک بدو نے 4 چیزوں کا رسول اللہ نے جب اس کو بتلایا تھا، یہ تو میں ایک چیز اس میں ایڈ کر رہا ہوں جو دیگر حدیثوں سے ثابت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا دروازہ ہے، جنت کا پودا ہے، جنت کا درخت ہے، جنت کا خزانہ ہے، یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں ایڈ کرتے پھر آخر میں کرنا کیا ہے؟ پھر آخر میں کہنا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ ایک بدو نے رسول اللہ سے جب یہ بات سنی تو صحابی بیان کرتے اپنی انگلیوں پہ 7 چیزیں باندھ کے چلا گیا۔ رسول اللہ سے پہلے پوچھتا یہ تو سب اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تیرے لیے یہ 3 چیزیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ یہ 7 چیزیں، اگر 8 چیزیں لا حول ولا قوت الا باللہ وظیفے کے اندر آپ 7 ملا کے پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد یہ 3 چیزیں آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کریں گے۔